پہلے میں نون لیگ میں ہوتا تھا، اب میں پی ٹی آئی میں ہوں. عملی طور پہ یہ گیدرنگ ہو رہی ہے، بتائیں گے گیدرنگ کے یہی تو الزام ہم پہ لگتا رہا. پہلے آپ لوگ ہی کہتے تھے کہ ہم پٹواری ہیں، اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم یوتھے ہو گئے، معذرت کے ساتھ. لیکن جو اچھی چیز ہے کہ کم از کم یوتھفل تو ہے نا، کم از کم کچھ چاہ رہے ہیں، کچھ تبدیلی چاہ رہے ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے. تو اس کا آپ جو بھی کافیہ بنا لیں. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آج پی ٹی آئی کے اتنے سینئر لیڈرشپ ہمارے ساتھ موجود ہے. ان میں سے بہت کم ایسے دوست ہوں گے جو ہم جیسے صحافیوں کو پروگرام کے لیے ٹائم دیتے ہیں اور انٹرویو کے لیے وقت دیتے ہیں. اور میں آج سوچ رہا تھا کہ میں آج یہاں تقریر کرنے کی بجائے آپ سارے معزز مہمانوں سے کوئی ایک دو سوال ہی کر لوں تو میرا ولاگ بھی ہو جائے گا، آپ کا فنکشن بھی. مگر میرے خیال میں بطور صحافی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں اب عمران خان کو رہا کرو کا نعرہ تو میں لگا نہیں سکتا، اور نہ ہی میں یہ نعرہ لگا سکتا ہوں کہ شہباز شریف کو رہا کرو، کیونکہ میں تو ایک جرنلسٹ ہوں. ہم نعرے تو نہیں لگاتے نا. ہاں اگر کوئی ہمارا صحافی قید ہو جائے، اس کے خلاف مقدمہ بن جائے، آزادی صحافت کے لیے ہم ضرور نعرہ لگاتے ہیں. اور آزادی صحافت کے لیے بھی جو نعرہ لگاتے ہیں، وہ اسد نے بڑی اچھی بات کی کہ جو پیکا کا قانون ہے وہ صرف صحافیوں کی زباں بندی نہیں کرتا. بنیادی طور پہ اگر شہریوں کی زباں بندی ہو رہی ہے تو میڈیا نے تو وہی دکھانا ہوتا ہے نا جو شہری بول رہے ہوتے ہیں. تو اگر شہریوں کو ہی نہیں بولنے دیا جائے گا، سیاستدانوں کی زباں بندی ہوگی، تو پھر صحافی آزادی لے کے کیا کرے گا؟ صحافی مائک پکڑ کے کدھر جائے گا، کس سے بات کرے گا اور کیا چلائے گا ٹی وی پہ؟ اگر شہری نہیں بولیں گے خوف کے مارے، سیاستدان تقریریں نہیں کریں گے، قانون دان جو ہیں وہ وکالت نہیں کریں گے، جج آزادانہ فیصلے نہیں دیں گے، قانون ساز اسمبلی کے جو اراکین ہیں وہ آزادانہ طور پہ آئین سازی قانون سازی نہیں کریں گے، تو ہم اپنا مائک لے کے کیا ہوا میں چلائیں گے؟ مائک کو ہم ہوا میں تلوار بازی کریں گے؟ تو بنیادی طور پہ جو آزادی صحافت ہے یا آزادی اظہار رائے ہے، یہ وہ کامن گراؤنڈ ہے جو سب سے طاقتور گراؤنڈ ہے کسی بھی سوسائٹی کو متحرک کرنے کا یا تحریک چلانے کے لیے. اور اس وقت ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہے جو جنرل مشرف کے دور میں تھی. فرق صرف اتنا ہے کہ اب کی بار جو وکلا کی بڑی تنظیمیں ہیں، سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، وہ مکمل طور پہ قابو میں آ چکی ہیں. سپریم کورٹ بار اور ڈی ایچ اے کا کل ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور اسد نے بالکل یہ صحیح بات کی کہ اب جس سپریم کورٹ بار کے اندر جمہوریت کی بحالی کی باتیں ہوتی تھی، چیف جسٹس کی بحالی کی باتیں ہوتی تھی، اب اس سپریم کورٹ بار کے اندر یہ بات ہو رہی ہے. بلکہ میں خود اپنا ایک ذاتی مشاہدہ بتاؤں، میں آئے روز سپریم کورٹ میں جب صبح صبح آتے ہیں تو وہ ایک سپریم کورٹ کے ایک جو بار ایسوسی ایشن کے جو انتظامی سائٹ کے انچارج ہیں، وہ راجہ صاحب بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں، تو وہ ادھر کھڑے ہوتے ہیں. تو جو وکیل آتا ہے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر، تو راجہ صاحب کو دیکھ کے کہتا ہے، راج صاحب پلاٹاں دا کی کر رہے ہو؟ تو میں نے ایک دن راجہ صاحب سے مذاق کیا، میں نے کہا راج صاحب تسی تے ہن ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوتے، تسی کرنل ہو گئے ہو، کیونکہ تہاڈا ڈی ایچ اے دے نال معاہدہ ہو گیا. تو یہ صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ بار کے وکلا جنہوں نے مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو بھگایا، اور جس میں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب جو تھے سرخیل تھے اس وکلا تحریک کے، آج سپریم کورٹ بار کے وکلا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کچھ عدلیہ کے ساتھ ہوا ہے اور جو کچھ جس طرح کا جوڈیشل کمیشن بنا ہے، وہ آج وکلا کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی ایک وکلا کا کنونشن ہے. میں نے تو مذاق کیا تھا کہ یہاں پہ صرف عمران خان کی رہائی کے نعرے لگ رہے ہیں، مگر یہاں پہ بھی ہمیں زیادہ تعداد جو ہے وہ شاید پی ٹی آئی کے لائرز کی ہی نظر آ رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ بار کے لوگوں کو بھی یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، بار کونسل کے اپنی بات بے شک اپنی اپنی کرتے ہیں، لیکن اکٹھے تو ہونا چاہیے تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے سینئر وکلا ہیں، بیرسٹر اعتزاز احسن،
सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर हैं, इनसे बड़ा साथी कौन होगा आसमा जहांगीर का। मगर आज ये लोग आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम में अपनी ये कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते और यहाँ होटल में बैठ के इनको वो बातें करनी पड़ रही हैं जो बातें आसमा जहांगीर सारी ज़िंदगी करती रही, और आज उनके नाम के बने हॉल में बैठ के ये वकला वो बातें नहीं दोहरा सकते। इसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर आप आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम में अपनी स्पेस नहीं ले पाए तो फिर अमराना कुव्वतों से आप अपनी स्पेस कैसे लेंगे। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर कोई एज अ कोर्ट रिपोर्टर जो मैं देख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर किसी किस्म की ऐसी कोई तहरीक ही नहीं है, कोई गुफ्तगू ही नहीं है, कोई डिस्कशन ही नहीं है कि भाई 26वीं यानी तरमीम के बाद अदलिया के साथ क्या हो रहा है, या जो 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में चल कर आए हैं उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, क्या इस किस्म की कोई बात ही नहीं है। और हालात इतने ख़राब हैं कि जनरल मुशर्रफ का अटॉर्नी जनरल 7 साल जो अटॉर्नी जनरल रहा, आज उसका सीना भी फट गया। और डाउन अखबार में आप देख सकते हैं कि आज साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब एडवोकेट मखदूम अली खान ने एक अपना कमेंट लिखा। जहाँ तक अदलिया रहेगी तो अदलिया बतौर इदारा मुझे लगता है कि अब ख़त्म हो चुका है। जहाँ पर फैसले पहले से मालूम हो कि वो फैसले सेक्टर कमांडर्स ने करने हैं, सेक्टर कमांडर्स छोड़ें, अब तो सेक्टर कमांडर फिर भी ब्रिगेडियर होता है, अब तो यहाँ पे कर्नलों, मेजरों, हवालदारों पर मामलात आ चुके हैं। तो वहाँ पर कौन सी अदलिया, कौन से जज, और उन जजेस को हम किस बात की 30-30 लाख तनख्वाहें दें जिनके इतनी हिम्मत ना हो कि वो आम साइल छोड़ें, वो अपने जज का केस ना सुन सकते हों। अपना जज जो इंसाफ मांगने के लिए साइल के जगह पर खड़ा हो जाए और कहे मुझे सुन तो लें, मैं फरीक हूँ, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, वो कहें नहीं आपको हम बाद में देखेंगे, पहले हम मेंटेनेबिलिटी तय करेंगे। वो कौन से जज बैठे हुए हैं? ये जस्टिस के आगा क्या है? क्या हम नहीं जानते पीपल्स पार्टी से उनकी क्या वाबस्तगी रही है, और अब वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड बने हैं वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में। जहाँ पर कुछ इक्का दुक्का इंडिपेंडेंट जजेस हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए हैं, जहाँ पर पूरी की पूरी हाई कोर्ट्स कंप्रोमाइज्ड हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस नहीं बनते। सबको मालूम है क्यों नहीं बनते, क्योंकि वो जाहिर बात है, मुझे तो कभी कभी अब लगता है कि शायद जैक ब्रांच के जो जजेस हैं वो भी इंडिपेंडेंट हैं। मैं बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं और इनकी मौजूदगी में मुझे बोलना बहुत अजीब लग रहा है। मेरे मेंटोर भी बैठे हुए हैं, मतीउल्लाह जान साहब भी, आपने उनको बुजुर्ग कह दिया, अभी भी नौजवान हैं, हमसे ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन बात यह है कि हम सब लोग तो सहाफ़ी हैं, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन जो कुछ कर सकते हैं वो या वकला हैं या सियासतदान हैं। और ये दोनों लोगों ने ना सिर्फ डिसअपॉइंट किया है आवाम को, बल्कि बिट्रे भी किया है। और हमारी पीठ में अगर छुरा घोंपा गया है तो वो हमारी उन सियासी जमातों ने घोंपा जो कहते थे वोट को इज्जत देंगे, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते थे। हमारी बार एसोसिएशंस ने घोंपा। आप देखिए जिस दिन वक्त ये आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नोटिफिकेशंस जारी कर रही हो कि वो DHA के साथ एग्रीमेंट साइन करने जा रही है, तो मेरे ख्याल में बहुत से वकला रहनुमाओं के लिए भी वक्त है कि शायद उनको या तो वकालत छोड़ देनी चाहिए, या कम अज़ कम ऐसी जो तकरीबात हैं उनका इनकाद मुमकिन नहीं होने देना चाहिए। जैसे यहाँ पर बार बार रोक दिया जाता है, जब कोई वकला की गैदरिंग जो हुकूमत की मंशा के मुताबिक ना हो वो रोक दी जाती है, तो फिर ऐसी तकरीबात का इनकाद कैसे मुमकिन होता है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक अदलिया रहेगी तो अदलिया बतौर इदारा मुझे लगता है कि अब ख़त्म हो चुका है। जहाँ पर फैसले पहले से मालूम हो कि वो फैसले सेक्टर कमांडर्स ने करने हैं, सेक्टर कमांडर्स छोड़ें, अब तो सेक्टर कमांडर फिर भी ब्रिगेडियर होता है, अब तो यहाँ पे कर्नलों, मेजरों, हवालदारों पर मामलात आ चुके हैं। तो वहाँ पर कौन सी अदलिया, कौन से जज, और उन जजेस को हम किस बात की 30-30 लाख तनख्वाहें दें जिनके इतनी हिम्मत ना हो कि वो आम साइल छोड़ें, वो अपने जज का केस ना सुन सकते हों। अपना जज जो इंसाफ मांगने के लिए साइल के
جگہ پر کھڑا ہو جائے اور کہے مجھے سن تو لیں میں فریق ہوں، جسٹس طارق محمود جہانگیری، وہ کہیں نہیں آپ کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم مینٹینیبلٹی طے کریں گے. وہ کون سے جج بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جسٹس کے آغا کیا ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے پیپلز پارٹی سے ان کی کیا وابستگی رہی ہے اور اب وہ کس طرح سے کانسٹیٹیوشن بینچ کے ہیڈ بنے ہیں وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ میں؟ جہاں پر کچھ اکا دکا انڈیپینڈنٹ ججز ہیں وہاں پر کانسٹیٹیوشن بینچز بن گئے ہیں، جہاں پر پوری کی پوری ہائی کورٹس کمپرومائزڈ ہیں وہاں پر کانسٹیٹیوشن بینچز نہیں بنتے. سب کو معلوم ہے کیوں نہیں بنتے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے. مجھے تو کبھی کبھی اب لگتا ہے کہ شاید جیک برانچ کے جو ججز ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ ہمارے سپریم کورٹ کے، ہمارے ہائی کورٹس کے ججز نہیں انڈیپینڈنٹ، یہ کمپرومائزڈ ہیں. یہاں پر حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہاں پر تو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا جو آپ کا صدر ہے واجد گیلانی، وہ کروڑ کے چیک پکڑ رہا ہوتا ہے لا منسٹر سے اور اپنے ممبران کے خلاف وہ انسداد دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹوا رہا ہے، اور وہ ایف آئی آر بھی جھوٹی ایف آئی آر، ایک لفظ جھوٹ، اور وہ ابھی تک اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اور وکلا جا کے اس کی منتیں کر رہے ہیں کہ آپ ایف آئی آر واپس لے لیں. یہ کون سا وقت آ گیا ہے؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ بار کا وہ صدر ہے رؤف عطا، وہ ایک بھوکے ننگے صوبے سے 10 کروڑ کا چیک لے رہا ہے بلوچستان سے. کیا کون سا وقت آ گیا ہے؟ ہمارے وکلا کو جس طرح پہلے انہوں نے صحافیوں کو پلاٹ لینے پر لگا دیا تھا، اب انہوں نے وکلا کو پلاٹ لینے پر لگا دیا ہے. اب وہ پلاٹ کے سارا وقت بیٹھ کے بار کونسلز میں یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ 50 لاکھ کا پلاٹ لیا تھا تو ڈی ایچ ایس ایگریمنٹ کے بعد 2 کروڑ کا ہو گیا، ڈیولپ ہوگا 4 کروڑ کا ہو گیا. یہ رول آف لا ڈسکس ہو رہا ہے. اس ملک میں نہ عدلیہ ہے نہ میڈیا ہے. تمام کا تمام مین اسٹریم میڈیا، میں اعزاز سید کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ وہ سرکار سے منظور شدہ جو پروگرام ہے وہ کر رہے ہیں. یہاں پر جو ججز ہیں وہ سرکار کے منظور شدہ فیصلے دے رہے ہیں. تو پھر ایک ایسی عدلیہ، ایسا میڈیا، تو اس کے بعد پھر کہاں پہ آپ نے وہ جو لڑائی لڑنی ہے؟ اگر کوئی رول آف لا کی، اگر کوئی جمہوریت کی، اگر آئین کی بحالی کی، وہ لڑائی لڑنی آپ نے کن سے ہے؟ ان سے جن کے پاس بندوقیں ہیں یا ان سے جو ان بندوقوں والوں کے ساتھ مل گئے ہوئے ہیں؟ تو میرے خیال میں سب سے پہلے اپنے گھر سے صفائی کرنی ہوگی. پہلی لڑائی جو آپ کے اپنے اندر ہے ان سے لڑنی ہوگی. آگے الیکشن آ رہے ہیں اور الیکشن سے پہلے ڈی ایچ ایس ایگریمنٹ سائن ہو رہی گیدرنگ ہے